بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرز۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جانا دراصل اس سورت کی غیر معمولی روحانی، فکری اور اصلاحی اہمیت کی علامت ہے۔ دل انسانی جسم کا سب سے مرکزی اور حساس عضو ہوتا ہے جو پورے جسم میں زندگی کی روانی برقرار رکھتا ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھ کر جب سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں قرآن مجید کا اصل پیغام پوری جان، روح اور تاثیر کے ساتھ سمٹ آیا ہے، اور یہ انسان کے ایمان کو زندہ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے یہ ارشاد کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ امت میں صدیوں سے مشہور ہے، اگرچہ اس روایت کی سند کے بارے میں اہل حدیث نے گفتگو کی ہے، لیکن بڑے مفسرین اور علماء نے اس کے مفہوم کو درست قرار دیا ہے، کیونکہ عملی طور پر بھی سورہ یاسین قرآن پاک کے پیغام کا خلاصہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ سورت دلوں کو اسی طرح زندگی بخشتی ہے جیسے دل جسم کو خون پہنچا کر زندہ رکھتا ہے۔ سورہ یاسین کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس میں قرآن کی بنیادی عقائد نہایت جامع انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اس سورت میں جگہ جگہ موجود ہیں، جن میں کائنات کے نظم، زمین کی پیداوار، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کی تبدیلی اور انسان کی تخلیق جیسے واضح دلائل شامل ہیں۔ یہ سب نشانیاں انسان کو اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک اور مدبر ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اسی صورت میں رسالت کا تصور بھی بہت مضبوط انداز میں بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت، کفار کی مخالفت اور رسولوں کا پیغام جھٹلانے والوں کا انجام ایسی مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے جو انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ بستی والوں کی مثال اور ایک مخلص مومن کا قصہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حق کا پیغام ماننے والا بظاہر کمزور ہو تب بھی اللہ پاک کے نزدیک کامیاب ہی ہوتا ہے، جبکہ انکار کرنے والے بالآخر خسارے میں رہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آخرت کا تصور نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کا تصور نہایت مؤثر اور دل کو ہلا دینے والے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی، قبروں سے اٹھنا، اعمال کا حساب اور جنت و جہنم کا بیان اس صورت کا مرکزی حصہ ہے۔ انسان جب ان آیات کو پڑھتا یا سنتا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے، تو اس کے دل میں دنیا کی حقیقت عارضی محسوس ہونے لگتی ہے اور آخرت کی تیاری کی فکر جاگ اٹھتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے اور انسان کے رویے میں اصلاح پیدا کر دیتی ہے۔ اس صورت کا انداز بیان انتہائی نرم، بلیغ اور پر اثر ہے۔ آیات مختصر ہونے کے باوجود گہرے معنی رکھتی ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں۔ الفاظ کی روانی اور جملوں کی ساخت ایسی ہے کہ پڑھنے والا یا سننے والا خود کو اللہ پاک کے کلام کے سامنے عاجز محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یاسین عام مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اسے بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی بلکہ روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کے لیے مغفرت کی امید بھی نمایاں ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ احساس گناہ گار دلوں میں امید پیدا کرتا ہے اور انسان کو مایوسی سے نکال کر توبہ اور اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی امید اور خوف کا توازن ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اور یہی توازن قرآن پاک کے پیغام کی اصل روح ہے۔ اسی گہری روحانی تاثیر کی وجہ سے امت مسلمہ میں یہ بات روایت کی طرح قائم ہو گئی ہے کہ سورہ یاسین کو بیمار کے پاس یا وفات کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد محض رسم نہیں، بلکہ یہ سورت دل کو سکون،
اللہ پاک کی یاد اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ صدیوں کے تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورہ یاسین دلوں کو نرم کرتی ہے، خوف کو امید میں بدلتی ہے اور انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن کم اہم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دل پورے جسم کو زندگی دیتا ہے، ویسے ہی سورہ یاسین قرآن کے پیغام کو دلوں میں اتار کر ایمان کو زندہ اور متحرک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور یہی اس سورت کی اصل عظمت اور شان ہے۔ سورہ یاسین میں قرآن پاک کی ہر چیز کا پورا خلاصہ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو قرآن پاک کا نچوڑ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سورہ پاک یاسین کی فضیلت اور اس کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا گیا ہے۔ یہ بات میں نے واضح طور پر آپ تک پہنچا دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ساری انفارمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔